प्रोग्राम में कुछ दिनों से गुफ्तगू हो रही थी। आज भी ज़कात के कुछ मसाइल हम अर्ज़ करेंगे। ज़कात जिस माल पर फ़र्ज़ होती है, जिस शख्स पर फ़र्ज़ होती है, उसका बालिग होना शर्त है। यानी नाबालिग बच्चे के पास अगर माल मौजूद है, सोने की सूरत में, चांदी की सूरत में, करेंसी की सूरत में, किसी भी सूरत में, और वो उस नाबालिग की मिल्कियत है, उस माल पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। यानी उसके जो सरपरस्त हैं, वली हज़रात है, बाप होगा, भाई होगा, चचा होगा, या कोई भी जो नाबालिग बच्चे का सरपरस्त है या नाबालिग बच्ची का सरपरस्त है, वो बच्चे के माल से ज़कात नहीं निकालेगा और न ही अपनी तरफ से, अपने माल से बच्चे की ज़कात निकालेगा, क्योंकि बच्चा ये इस्लामी अहकाम का मुकल्लफ नहीं है, शरई अहकाम का मुकल्लफ नहीं है। ज़कात एक शरई हुक्म है, बच्चा मुकल्लफ नहीं है, लिहाजा बच्चे के माल पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं, चाहे वो कितना ही ज़्यादा माल क्यों ना हो और निसाब से ज़्यादा ही क्यों ना हो। हमारे बहुत सारे लोग जो तिजारत में मशगूल रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं, ख़ास तौर पर जो प्रॉपर्टी डीलर हज़रात होते हैं, जो जायदादें ख़रीदते हैं, जायदादें बेचते हैं, दुकान, मकानात, ज़मीनें, इस तरह की चीज़ें खरीदते बेचते रहते हैं, उनका काम ही यही होता है। उनके पास जो जायदादें पड़ी हुई होती हैं, ने ख़रीदा है लेकिन अभी उनका सौदा नहीं हुआ है, उनको फ़रोख्त नहीं किया है, वो जो प्रॉपर्टी होती है, साल के इख्तिताम पर उसकी कीमत देखी जाएगी। वो कीमत जिस कीमत में उसको बेचनी है, ख़रीदी जिस कीमत में, वो कीमत नहीं, बल्कि जिस कीमत में वो उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है या बेचने जा रहा है, तो बेचने के वक्त जो उसकी कीमत है उस प्रॉपर्टी की, चाहे मकान हो, दुकान हो, ज़मीनें हो या कोई और चीज़ हो, तो उसकी कीमत फ़रोख्त देखी जाएगी। तो उस कीमत फ़रोख्त का हिसाब देखा जाएगा और उस हिसाब के साथ उसकी ज़कात मिन्हा की जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी डीलर हज़रात ख़ास तौर पर ये याद रखना चाहिए। उनकी जो असल आमदनी होगी या असल पैसे जो उनके पास मौजूद होंगे, असल रकम जो उनके पास मौजूद होगी, तो इस मकान दुकान जो उनके पास बराए फ़रोख्त है, उसकी कीमत उस असल कीमत के साथ, असल नकद के साथ मिलाया जाएगा, तो फिर मजमूई माल की ज़कात 2.5% के एतबार से उनको देनी ज़रूरी है। इसी तरह कुछ लोग तिजारती कर्ज़े ले आते हैं बैंकों से या किसी और तरीके से, बड़े भारी भरकम कर्ज़े ले आते हैं। इससे पहले एक मसला याद रखिए कि जिस शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, तो सबसे पहले साल के इख्तिताम पर देखा जाएगा कि उसकी कितनी रकम उसके पास मौजूद है, सोना चांदी कितना उसके पास मौजूद है, वो भी देखा जाएगा, और इसके ज़िम्मा कितना कर्ज़ा है वो भी देखा जाएगा, इसका लोगों के पास कितना कर्ज़ा है वो भी देखा जाएगा। जो रकम उसके पास मौजूद है और लोगों के पास जो इसका कर्ज़ा है, उस कर्ज़े को इस रकम के साथ मिलाया जाएगा और ये एक रकम बनेगी, एक नकद जो अपने पास है और दूसरा जो लोगों के पास। ये मजमा है, इसको इकट्ठा किया जाएगा, इसका हिसाब देखा जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके ज़िम्मा कितना कर्ज़ा है। मसलन एक आदमी के पास मौजूद 1 लाख रुपया है, इसका लोगों के ज़िम्मा 1 और लाख है, तो उस 1 लाख और अपने पास जो 1 लाख है, दोनों को मिलाकर 2 लाख हो जाते हैं। अब देखेंगे इस आदमी के ज़िम्मा कितना कर्ज़ा है। मिसाल के तौर पर इसके ज़िम्मा 75,000 कर्ज़ा है, तो इसका मतलब 2 लाख इसके पास मौजूद है, 1 लाख नकद, 1 लाख कर्ज़े की सूरत में, और 75,000 इसके ज़िम्मा कर्ज़ा है। तो इन 2 लाख से 75,000 कम किए जाएंगे, फिर जो 1,25,000 बचते हैं उसका कर्ज, उसकी ज़कात उसको देनी है। बराबर 2 लाख की ज़कात उसको नहीं देनी है, क्योंकि
75,000 اس سے قرضہ ہے، اور قرضہ دوسروں کا مال ہوتا ہے، وہ اپنا مال نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے قرضہ اور آمدنی کا حساب۔ لیکن جو تاجر لوگ ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے قرضے لے لیتے ہیں بینکوں سے، تجارتی قرضے لے لیتے ہیں، اور ان کو وہ قرضہ جو ہوتا ہے قسط وار اور قسطوں کے ذریعے ان کو چکانا پڑتا ہے۔ سالانہ قسط متعین ہوتی ہے بینک کی طرف سے یا کسی جہاں سے بھی انہوں نے لے لیا ہے۔ تو ایسے صورت میں اگر ہم اصل قرضے کو دیکھیں گے پھر تو بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے فقہا نے، اہل علم حضرات نے یہاں ایک صورت بتائی ہے کہ جو بڑے تاجر ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، ان کو سال کی اختتام پر اپنی تمام جو ان کے پاس اصل رقم موجود ہے اور جو مال تجارت ان کے پاس ہے موجود ہے، اس سب کو ملانا ہے، پھر دیکھنا اس کی قیمت اور اس کی مالیت کیا ہوتی ہے۔ ادھر سے ایک سال کی جو قسط بینک کی ہوگی وہ صرف ایک قسط اس کی اتاری جائے گی، منہا کی جائے گی، اسے کم کی جائے گی۔ پورا جو بینک کا قرضہ ہے 15 لاکھ 20 لاکھ وہ کم نہیں کیا جائے گا، بلکہ سالانہ جو قسط ہے وہ منہا کیا جائے گا، وہ کم کیا جائے گا۔ وہ کم کرنے کے بعد جو باقی رقم بچے گی اس بزنس مین تاجر کے پاس، اس کی زکوٰۃ اس کو دینی۔ مثلا ایک آدمی نے بینک سے 15 لاکھ روپے کا لون لے لیا ہے اور سالانہ قسط جو ہے 50,000 کی رکھی، تو اس نے بزنس شروع کیا ہے۔ بزنس شروع کرنے کے بعد سال ختم ہونے پر اس کے پاس 10 لاکھ روپیہ نقد جمع ہو گیا ہے، 5 لاکھ روپے لوگوں کے پاس ہے، تو 15 لاکھ روپے اس کے پاس مجموعی طور پر سمجھا جائے گا 15 لاکھ روپے کی مالیت اس کے پاس جمع ہے۔ اور ادھر سے دیکھیں گے ہم بینک کے تو 15 لاکھ روپیہ ہے، تو قرضہ اتارنا ہے۔ جب قرضہ منہا کریں گے تو ایسی صورت میں اس کے پاس 15 لاکھ جمع ہے، 15 لاکھ بینک کے، تو اس پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی اس اعتبار سے۔ تو اس اعتبار سے فقہا نے ایک صورت بتائی ہے کہ اب ہم دیکھیں گے کہ سالانہ قسط کیا ہے اس کی، وہ 50,000 ہے، تو اس لیے ان 15 لاکھ جو اس کے پاس اب موجود ہے، 10 لاکھ نقد کی صورت میں اور 5 لاکھ جو لوگوں کے ذمہ اس قرضہ ہے، وہ 15 لاکھ روپے جمع کیے جائیں گے، اور ادھر سے ایک سالانہ قسط جو 50,000 صرف 15 لاکھ سے وہ 50,000 روپے کم کیے جائیں گے، تو 14.5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ اس کو دینے پڑے گی۔ تو یہ صورت ان تاجروں کے لیے ہے، یہ مسئلہ ان تاجروں کے لیے ہے جو بڑی بڑی قرضے تجارت کے لیے لے لیتے ہیں، تو ان کو اس طریقے سے قسط کا اعتبار کیا جائے گا۔ قرضے میں ان کو صرف ایک قسط سمجھی جائے گی، پوری رقم نہیں سمجھی جائے گی، کیونکہ بینک ان کا پورے ایک ہی سال میں پورے اس کا اپنے قرضے کا مطالبہ نہیں کرتا ہے۔ زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے اس مال پر فرض ہوتی ہے جس کو شریعت میں کہتے ہیں مال نامی، جو بڑھنے والا مال ہوتا ہے۔ اس کی 4 صورتیں ہیں۔ ایک تو سونا ہے، ایک چاندی ہے، نقد کرنسی ہے، اور اموال تجارت جس کی ایک انسان بزنس کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ اموال تجارت میں ان چیزوں کی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بلکہ جو ان کی قیمت ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی بزازی کا کام کرتا ہے، دوسرا آدمی جو ہے وہ پرچون فروش ہے، تو ان کی دکانوں میں، بزاز کی دکان میں جو کپڑا وغیرہ ہے، اس کپڑے کی قیمت دیکھی جائے گی سال کے اختتام پر جو اس کپڑے کی قیمت ہوگی تو اس قیمت کی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح جو پرچون فروش ہے یا اسی طریقے سے جو روزمرہ کی چیزیں بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، ان کی دکانوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں سال کے اختتام پر ان کی قیمت فروخت دیکھی جائے گی، جو ان کی قیمت فروخت ہوگی اس کا حساب کیا جائے گا اور قرضہ وغیرہ دیکھا جائے گا۔ اس کو منہا کرنے کے بعد جو باقی آمدنی بچے گی اس میں زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ضرورت اصلیہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ضرورت اصلیہ ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے ساتھ ایک انسان کی عزت یا ایک انسان کی جان وابستہ ہے۔ اس میں مکان آتا ہے، اس میں کھیتی زمین جائیداد آتی ہیں، گاڑی بھی آتی ہے اس میں۔ یہ ضرورت اصلیہ ہے، کیونکہ ان کے نہ ہوتے ہوئے انسان کی عزت بھی جا سکتے، ایک انسان کی جان بھی جا سکتی ہے، تو ان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ مکان ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، گھریلو سامان ہے، فرنیچر ہیں، تو چاہے وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو اور ان کی مالیت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ البتہ اگر کسی آدمی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں خود رہ رہا ہے، دوسرا مکان اس نے کرائے پر دے دیا ہے، تو کرائے کی جو آمدنی آتی ہے تو وہ آمدنی اگر نصاب کو پہنچتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ کسی آدمی نے شاپنگ مال بنایا ہے
تو وہ دکانیں اس کی ہے، ان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ البتہ اگر اس نے کرائے پر دے دیا ہے اور کرائے کی جو رقم آتی ہے تو زکوٰۃ کو دیکھا جائے، اس کے جو کرایہ وہاں سے آ رہا ہے تو اس کا حساب دیکھا جائے گا، اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ بنیادی اور ضروری مسائل تھے، زکوٰۃ کن چیزوں پر کس طرح فرض ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ باتیں کہ سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو میرے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔